الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام مشائخ اعظام برادران طریقت، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون کرم ہوں کہ ہمیشہ آپ نے وقت نکالا اور اس مجلس عرس میں شمولیت فرمائی۔ بعض دوست برطانیہ کے دور دراز علاقوں سے ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، یقیناً اللہ رب العالمین اس پر اجر مرتب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرات علماء کرام کا، اپنے بہت ہی محترم دیرینہ دوست مفتی منصور قادری دامت برکاتہ العالیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور مولانا قادری صاحب ماشاءاللہ، جن کے ساتھ محبت اور اخلاص کا بھی ایک پرانا رشتہ ہے، ماشاءاللہ، میرے مرحوم دوست، میرے کلیگ پروفیسر فتح محمد صاحب کے بیٹے، جو ایک باوفا بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، مولانا محمد عاصم صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت دلدار شاہ صاحب کے صاحبزادے، یہ بھی بہتر محبت ہے، اور اگر انہیں میں اپنا بھتیجا کہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ ماشاءاللہ، اور ایک مدت بعد میرے عزیز گرامی مرتبہ سید الطاف شاہ کاظمی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کی تقاریب میں شرکت کے لیے خاص طور پر پاکستان سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، میرے کرم فرما، آپ سب کے کرم فرما۔ حضرت عیسیٰ جو فی الواقع اسلاف کی ایک یادگار ہے، سبحان اللہ، حق گوئی، سچ گوئی ماشاءاللہ، کا ایک سمبل ہے۔ سبحان اللہ، حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ سبحان اللہ، دامت برکاتہ العالیہ، آمین، گزشتہ سال بھی آپ نے شفقت فرمائی، اس سال بھی اپنی شفقت سے نوازا، سبحان اللہ، اور اس ضعف اور بیماری کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سب کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ شکریہ ادا کروں، اور آپ سب کے میزبان میرے مشفق اور مہربان، اور اس سنٹر کو تعمیر کرنے والے اور اس کے نظم و نسق کے ذمہ دار ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت پیر سید دلیر شاہ صاحب اللہ، دامت برکاتہ العالیہ، کہ ہمیشہ ان کا شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ رہا، آپ کے سر پہ رہا، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، بیماری کے باوجود ہمیشہ انہوں نے بھی اس تقریب کے لیے خاص طور پر
اللہ رب العالمین ان کا یہ سایہ عاطفت تا دیر قائم پر دائم. آمین. سبحان اللہ. حضرات مجھے اس بات کے شدت سے احساس ہے کہ نماز عشاء کا وقت جو یہاں مقرر ہے وہ گزر رہا ہے. انتظامیہ کی اجازت سے ہم نے تھوڑا سا اس کو طوالت دی ہے، اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آج کی اس مجلس کا تقریب کا مدعا اور مقصود ہے اور جو فلسفی اس کے پیچھے ہے، اس پر میرے عزیز گرامی حضرت پیرزادہ صاحب، حضرت پیرزادہ بختیار صاحب نے بڑی شرح و بست کے ساتھ، مفتی صاحب، قاضی صاحب اور دیگر علماء کرام نے بڑی نکتہ سنجی فرمائی اور مجھے اور آپ سب کو بہرہ مند فرمایا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اور صالحین کے ساتھ تعلق سے فائدہ کیا ملتا ہے. اس پر جو یہاں گفتگو ہوئی اس میں اضافہ ممکن نہیں اور مجھ جیسے بے وضاحت کے لیے تو ہرگز ممکن نہیں. میں صرف اس بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول بنانا چاہتا ہوں کہ دنیا اب گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے. اب جو بات میں یہاں کرتا ہوں یقیناً پاکستان میں میرے بہت سے احباب اس وقت اس کو سن رہے ہوں گے. بالکل ماشاء اسی اللہ. طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ممکن ہے بہت سے لوگ اس کو سن رہے ہوں. اس لیے آج کے دور میں کسی ایک جگہ کہی جانے والی بات صرف وہی کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ کا مخاطب آپ کے سامنے کا سامع نہیں ہوتا. اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا مخاطب ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے ماشاء اللہ اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. اس حوالے سے گفتگو کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں سبحان اللہ. کہ ایک عقائد کی دنیا میں واہ واہ سبحان اللہ. اس میڈیا کے ذریعے ماشاء اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ڈاکہ لگایا جا رہا ہے، ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ. جو نقب لگائی جا رہی ہے ماشاء اللہ اور جس طرح عقائد حقہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح آپ کی نسل نو کو آپ کے اسلاف کے بتائے ہوئے طریق سے ہٹا کر ایک نئی دنیا میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید ہم کو اس کا اتنا ادراک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. آج کوئی 70 سال کے بعد بھی ہمارا یہ سوشل میڈیا لوگوں کو ان مسائل پر مناظرے کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جو آج سے بہت سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے، نصف صدی پہلے مناظرے کے دور سے گزر کر سٹل ہو گئے اور مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ ابھیان چال ہے.
اغیار اسلام دشمن قوت ہے، ان کے تھنک ٹینکس ماشاءاللہ پوری شعوری کوششیں کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ حب رسول کو نکالا جائے، اللہ ان کے اسلاف کے ساتھ ان کے تعلق کو کمزور کیا جائے، بالکل صحابہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں رکھنا اندازی کی جائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت اور مودت کا تعلق ہے اس پر حملہ آور ہوا جائے، اور وہ صوفیہ کا طبقہ بلا شبہ حضرت پیر صاحب نے بجا طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نور اسلام سے منور کیا، واہ واہ بالخصوص بر صغیر کی سرزمین پر، اور میں اس کو وسعت کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جہاں بھی کہیں اسلام پھیلا ہے وہ اسباب تقویٰ نے پھیلایا ہے، سبحان اللہ وہ اصحاب علم نے پھیلایا ہے، سبحان اللہ وہ اصحاب سیرت و کردار نے پھیلایا ہے، اللہ وہ عابدین نے پھیلایا ہے، سبحان اللہ وہ صالحین نے پھیلایا سبحان ہے، اللہ وہ قانتین نے پھیلایا ہے، اور یہ عابدین، یہ صالحین، یہ قانتین جو قرآن کی اس طرح کے ہیں، ان کو آپ صوفی کہہ لیں، ولی کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہم بر صغیر میں صوفیہ کے نام سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ان کے ساتھ ہمارے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے اتنی مذموم اور مسموم کوششیں کی جا رہی ہیں کہ میں اس پاکیزہ مجلس میں، اس مقدس مجلس میں اس کا تذکرہ کرنا اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنا جو اس کے سرگنا ہیں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ سب لوگ مجھ سے کہیں زیادہ میڈیا کو دیکھنے والے، سوشل میڈیا سے آپ میں سے ہر ایک متمدع ہو رہا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے، اللہ اکبر لیکن میرے بہت سے دوست جید عالم یہاں ایسے تشریف فرما ہے، مفتی انصر القادری صاحب جیسے، ماشاءاللہ سبحان اللہ حیات قادری صاحب جیسے، سبحان اللہ پیرزادہ بختیار صاحب جیسے، سبحان اللہ جو یہاں کی سوسائٹی پر بھی ایک اثر رکھتے ہیں اور اپنے ملک کی سوسائٹی پر بھی ان کی فکر کی گہری چھاپ ہے، ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ میں ان کے توسط سے اور اس آج کی اس مجلس کے توسط سے ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے ذیل علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فتنہ و فساد کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ اللہ ان مضمون کوششوں کے تدارک کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ان کے سامنے بات باندھنے کے لیے میں نے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ کیا اس کی تقاریب میں ولی اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد گھروں میں جا کر سو جانا اور توقع یہ رکھنا کہ ان کی کوششوں کا ہم نے ایک مؤثر تدارک کر دیا ہے، یہ کوئی مثبت سوچ ہے؟ اللہ اللہ کیا اس سے کامیابی ممکن ہے؟ کیا ہم نے ایسے ادارے قائم کیے سنیوں صوفیہ سے محبت رکھنے والے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، برطانیہ میں رہنے والے کہ اپنی نسل نو کو، اپنی آنے والی آبادی کو ان سرگرمیوں سے بچانے کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ
ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے، سبحان اللہ، ان کے عقائد کی پہراداری کے لیے سبحان اللہ، وہ کون سا مؤثر کام ہے جس کو آپ سیدھا تان کر بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، فخر سے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہوں گا برطانیہ کے جید علماء کرام سے سبحان اللہ، کہ آپ نے پاکستان میں بھی بہت کام کیا، مجھے اس کا ادراک ہے ماشاء اللہ، اور میں اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ ہمیں معروضی حالات کو سامنے رکھ کر کوئی لائحہ عمل مرتب کرنا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حضرات، حالات اتنے مقدر ہو چکے ہیں کہ میں نے چند روز پہلے ٹیلی ویژن پہ سنا، نقل کفر نباشد، وہاں کہا جا رہا تھا کہ ان کا سے مراد میں اور آپ ہے، ان کا ایک لاہور کا بابا جو بڑا چیمپئن ہے ان کا، اور وہ بابا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا وہ حضرت داتا علی حجویری۔ سبحان اللہ، یہ سرزمین پاکستان ہے، یہ صوفیاء کی سرزمین ہے، یہ صوفیاء کے ماننے والوں کی سرزمین ہے، سبحان اللہ، یہ پاک دھرتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنائی گئی تھی، لیکن آج اس دھرتی پر اسلام کا پودا لگانے والوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلام لے کے آئے تھے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا لایا ہوا ہے۔ ہماری مساجد کی مسائل، ہماری مدارس کی کوششیں، ہمارا درس نظامی، ہماری درس و تدریس، ہماری بات و نصیحت، وہ کہاں رہ گئی کہ آج زبان کان اتنی دراز ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات جو دل درد مند کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان بغار شریف، زندہ آباد، کہ مسلمان کو اپنی تہذیب سے دور کرنے کے لیے، اپنے تمدن سے دور کرنے کے لیے، اپنی وضاقتہ سے محروم کرنے کے لیے شعوری کوششیں کی جا رہی ہیں، شعوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بے حیائی اور فحاشی کو اتنے ایک بہت ہی کامیاب اسلوب کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں میں اس کو روشناس کرایا جا رہا ہے کہ بغیر سمجھے سوچے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہمارے مرد و زن آج اس بے حیائی کا شکار ہو چکے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ متاع کارواں بھی جاتا رہا اور احساس بیان بھی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے اس مجلس میں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں سبحان اللہ، کہ میرے مخاطب صرف آپ ہی نہیں، میرے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی۔ ایک وقت تھا اگر پنڈی صدر بازار میں آپ جائیں اور ایک عورت آپ کی ایک
بیٹی ایک بہن کسی مغربی لباس میں نظر آ جائے تو لوگ اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی اس حیات مستعار میں دیکھا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ منظر بھی دیکھا ہے، اور آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہماری مسلمان بہن اور بیٹی اپنی تہذیب کی شناخت لیے ہوئے برقعے میں بازار میں نظر آ جائے تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ پر برطانیہ کے مسلمانوں، آپ یہاں روزگار کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں دھنس چکے ہیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، اب آپ واپس نہیں جا سکتے ہیں، آپ انگلستان کے ہیں، لیکن اے محمد رسول اللہ کے غلام، اللہ اکبر، اے ابو بکر و عمر عثمان و علی کے غلام، سبحان اللہ، اور اے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نام بغیر وضو کے نہ لینے والے مسلمان، ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کو اپنے گھر پہ توجہ دیں کہ کہیں ہم نے کچھ مادیت حاصل کرنے کے لیے روحانیت کو قربان تو نہیں کر دیا، ہمارے جسم توانا ہو گئے، کہیں ہماری روح مردہ تو نہیں ہو گئے، ہمارے پاس پیسہ تو ہو گیا، کہیں دولت ایمان تو لوٹ دیں گے، وہ شان، وہ حیا جو مسلمان عورت کا زیور ہوا کرتا تھا، کہیں آج ہماری بہو بیٹی، ہماری بہن بچی اس سے محبوب تو نہیں ہو گئی۔ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ باقی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں تو تعلیم اور تربیت کی نظر سے کہ اپنے گھر کو ملاحظہ کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ کیوں بیٹے سے آپ اس کی آمدنی کے بارے میں تو پوچھتے ہیں لیکن اس کی دینداری کے بارے میں اس سے نہیں پوچھتے ہیں؟ اللہ اکبر، نتیجہ پہلے بھی بھیانک تھا اور نتیجہ آنے والے دنوں میں اور خوفناک نظر آ رہا ہے۔ میں تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مفتی صاحب سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو موقع پر اس کی اصلاح ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بلا شبہ ہمارے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کتب کی صورت میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے کاغذ اور قلم کا استعمال جس انداز سے مسلمان کو علماء نے کیا وہ نہیں کا نصیب، کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین بلا شبہ کاغذ اور قلم سے بھی پھیلا ہے، لیکن اس دین کو ایک نسل نے دوسری نسل تک بحفاظت منتقل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ لے گا، سبحان اللہ، دین وہی ہے جس کو ابو بکر عمر عثمان و علی کے سب اللہ، آج 1500 سال کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ یہ بات ان مخاطبین اول کی سمجھ میں تو نہیں آئی ہے، میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لازم بات اور بھی ماشاءاللہ بالکل صحیح. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا کہ دین اور ہے اور تفہیم دین اور ہے. جب اس زمانے کی بات ہے جب میں اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا نہیں جناب، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنی عمر دین کی ہے اتنی ہی عمر تفہیم دین کی ہے. سبحان اللہ. دین قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے، اور ابو بکر عمر عثمان و علی کے کانوں نے اسے سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت زندہ باد. اس لیے کچھ لوگ شعوری طور پر آپ کے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اللہ. میں اپنے عام دوستوں سے مجھ وہاں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، یہ علماء کی بات نہیں، عمومی بات ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ناک پہ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو پتہ چل جائے تو پھر سجدہ صاف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیا یہ قدوری پڑھ کے کی ہے؟ طنز پڑھ کے کی ہے؟ کون سی کتاب ہے جو آپ کے زیر مطالعہ ہے اور آپ اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ. میں نے کہا آج کی نسل نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو، انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اور اس دین کی یہ خوبی ہے کہ یہ صرف کرتاس و قلم سے نہیں، کاغذ کے پرزوں سے نہیں، ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل. اللہ. اور پھر اس کو لکھنے والا ایک شخص نہیں، دو شخص نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ایک نسل ہے، پھر دوسری نسل ہے، تیسری نسل ہے، پھر شرق اور غرب میں بسنے والے وہ تمام مسلمان جو ایک نسل سے دوسری نسل کو اپنے دین کو منتقل کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے محترم جنہوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اسی حسن و خوبی کے ساتھ اور حسب اور احتیاط کے ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کیا. اللہ اکبر. اس لیے میرے انتہائی قابل احترام حضرات، ٹھیک ہے آپ جا کے مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں، درس لیتے ضرور لیجیے، لیکن اپنا طریقہ وہی رکھیے ماشاءاللہ. سبحان جو اللہ. آپ کے آباء و اجداد سے آپ کو ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں پورے دعوے سے آپ سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، بغداد شریف کے ساتھ اور صوفیہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، سبحان اللہ. وہی عقیدہ صحیح ہے بے شک. جو آپ کے باپ اور دادا نے آپ کو منتقل کیا ہے، اس لیے کہ وہ انہوں نے کشید کیا ہے داتا علی حجویری سے، اللہ. انہوں نے وہ کشید کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی سے، انہوں نے وہ کشید کیا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ لوگ کوئی، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کا پڑھا لکھا لیکن کامرس کہہ رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ ان کی بات، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور ان کو ماننے والے تو عام ان پڑھ قسم کے لوگ، یا تو اقبال بھی ان پڑھ، اقبال بھی ان پڑھ، لیکن اقبال کی فکر چاہیے. آپ کسی ہندوستان میں مغرب کی تہذیب میں ڈوب گیا، بطخ کی طرح پانی میں اس تہذیب میں ڈوبنے کے بعد
جب اقبال نے سر باہر نکالا تو پکار کے کہا کہ پیدا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مزہ تب ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے عزیز نوجوانوں بیٹوں کہ آپ یہاں رہیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، ان کی باتیں سنیں، لیکن پوری قوت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ یہ کہیں کہ خیرہ نہ کر سکا سبحان اللہ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ، اور اقبال ہے سبحان اللہ، جو کہتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر اللہ، اور اقبال ہے جو اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر دربار مجدد پہ حاضر اور وہاں پہ فی البدیع یہ اشعار کہتا ہے جو آج بھی وہاں پہ کرتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے ہے زیر فلک مسئلہ انبار، اس خواب کے ضرور سے ہے شرمندہ ستارہ، جس خواب میں وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ ساجو رحمان صاحب، حضور مجدد پاک، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، کیوں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گردی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے ماں اللہ نے بر وقت دیا جس کو خبر تھا۔ حضرات، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، یہ سارے ایک ہی چشمے سے پانی پینے والے، ایک ہی آب زلال پہ جانے والے ہو۔ ٹوپیاں مختلف ہو گئی تو کیا ہو گیا، لباس مختلف ہو گیا تو کیا ہو گیا، اپنے شیخ کی محبت میں جو ٹوپی پہنتے ہو پہن لو، جو لباس پہنتے ہو پہن لو، لیکن تمہاری باہمی محبت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ابو بکر و عمر کی محبت، جس طرح عثمان و علی کی محبت، جس طرح صحابہ کے بارے میں کہا گیا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم تھے، وہ کریم تھے، تو بھی آپس میں سینہ صاف کرتے تھے، ایک دوسرے پہ تنقید کے رشتہ نہ چلا۔ مجھ سے کسی نے کہا آپ لوگ مجددی ہیں، آپ تو ذکر جار نہیں کرتے، فلاں ذکر جار کرتا ہے۔ میں نے کہا ذکر جار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا ہم ذکر وقفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے کہا پھر فرق کیا؟ میں ایک دفعہ حضرت مصطفیٰ مطاف میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک مصری بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ امت متحد نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتا ابھی دیکھنا جب تماشا لگے، جب نماز شروع ہوگی کوئی آمین بالجہر کہے گا، کوئی آمین بالخفی کہے گا، کوئی ہاتھ باندھے گا، کوئی ہاتھ کھولے گا، کسی کے پاؤں کھلے ہوں گے، کسی کے ٹانگ ہوں گے، جو ایک نماز پر متفق نہیں ہے، یہ متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ نے سارے جو منفی پہلو تھے اس پہ نظر دوڑا، بڑی اچھی بات، تنقیدی نظر ہے، سوچنا چاہیے، لیکن ایک میری درخواست ہے اس پہ بھی غور فرما لیں۔ وہ کیا؟ میں نے کہا آپ دیکھیے گا جب امام کہے گا اللہ اکبر تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، جب امام کہے گا اللہ اکبر یہ سارے جھک جائیں گے، جب امام کہے گا اللہ اکبر تو یہ سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ایک امام کے پیچھے شروع کریں گے، ایک امام کے پیچھے ختم کریں گے۔ آپ کو وہ انتشار تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ اتفاق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتفاق پہ نظر ہونی چاہیے، محبت، مودت، خلوص، پیار،
وہ کہتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہے کوئی دل نواز۔ سرور عالم و آدمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی پیشانی پہ بل ڈالیں گے تو یہ جو آپ کے گردا گرد حالہ بنا کے بیٹھے یہ بکھر جائیں گے، یہ منتشر ہو جائیں گے۔ یہ دنیا بستی ہے پیار کے ساتھ، یہ دنیا بستی ہے محبت کے ساتھ، یہ دنیا بستی ہے پیشانی پہ بل ڈالنے سے نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ آج اس مجلس سے یہ عہد کرتے ہیں۔ میری ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور نماز کا وقت جو یہاں مقرر ہے وہ بہت اوپر ہو چکا ہے۔ ایک یاد زندہ صحبت باقی ابھی میں نے یہاں مختلف شہروں میں گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ اس کو روا رکھیں گے، اور جو معلومات ذہن میں ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تشریف آوری پر اجر عظیم سے سرفراز فرمائے، اور جس طرح حضرات علماء کرام نے، میرے بھائی، میرے محترم حضرت پیرزادہ صاحب کے صاحبزادے حضرت پیرزادہ بختیار احمد صاحب نے اور دیگر علماء کرام نے شفقت فرمائی، میری عزت افزائی فرمائی، اس مجلس کو رونق بخشی، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے احسان مانتے۔ آئیے سارے مل کر مشائخ بغداد شریف اور دیگر تمام مشائخ تمام سلاسل کے صوفیہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر دعا کریں، اور ان کے پاکیزہ ارواح کے صدقے اپنے لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے خیر۔ اللہم صلی وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب العزت تیرے فضل اور کرم سے آج کی اس مجلس کا انعقاد ممکن ہوا۔ مولا انجمن محبین مشائخ بغداد شریف، جس کے سرپرست اعلیٰ محترم حاجی محمد نذیر صاحب ہیں، اور جس کے صدر میرے عزیز حاجی محمد منیر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے تمام اعزاء مل کر اس انجمن کو چلا رہے ہیں۔ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما اور اجر عظیم سے سرفراز فرما۔ رب العالمین مشائخ بغداد شریف، مشائخ نقشبندیہ، سبحان اللہ، مشائخ چشتیہ، سبحان اللہ، مشائخ قادریہ، سبحان اللہ، جملہ سلاسل کے مشائخ، اللہ اللہ، آج کی اس تقریب اور جو قرآن پڑھا گیا اس کے ثواب سے بہرہ مت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی قبول کو اپنے نور سے بھر دے، پہلے بھی نہیں مزید نور کی برسات فرما، اور ان پاکان امت کا صدقہ اس امت مسلمہ پر مولا تو نے پہلے بھی بڑا فضل فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک رب العالمین تمام ریشہ دوانیوں کا خاتمہ تو نے ہی فرمایا۔ سبحان اللہ، آمین، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے،
آمین۔ اس امت کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ رب العالمین اسے شر شیطان سے بھی محفوظ فرما، اسے شر انسان سے بھی محفوظ فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین یہ میرے عزیز دور دراز علاقوں سے صرف تیری محبت میں مولا، سبحان اللہ، اور تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں، سبحان اللہ، اور اپنے مشائخ کی محبت میں آمین، یہاں آئے ہیں۔ آمین، ان کا آنا قبول فرما، آمین، ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، آمین، ان کا سننا سنانا قبول فرما۔ آمین، رب العالمین جو نیک مقاصد ان کے دل میں ہیں یہ لے کے آئے ہیں، ان پاکان امت کا صدقہ اپنے فضل و کرم سے ان مقاصد کو پورا فرما۔ رب العالمین آج کی اس مجلس کے تصدق سے تیری بارگاہ میں التجا ہے مولا، جو بیمار ہے ان کو شفا، سبحان اللہ، جو آمین، مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی آمین، مولا جن کا رزق تنگ ہے کشاد کی رزق سے سربراہ یا رب العالمین، یا رب العالمین بے اطمینان اور بے سکون دلوں کو اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہم میں سے جو جس مصیبت میں مبتلا بطفیل سید الانبیاء والمرسلین اسے اس مصیبت سے نجات یا رب العالمین، یا رب العالمین پاکستان پر اپنا فضل کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، آمین، پاکستان کو استحکام اور جمعیت، پاکستان کو صبح قیامت تک مولا آمین، قائم اور دائم، آمین، آمین، پاکستان کے مستقبل کو روشن کر۔ آمین، اللہ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت، ان کے مالوں کی حفاظت، آمین، ان کی جانوں کی حفاظت، آمین، مولا پاک جہاں کہیں مسلمان بستے ظلم کا شکار مولا اپنے فضل خاص سے سرکار، بالخصوص کشمیر کا اللہ، سبحان اللہ، 70 سال سے اوئے ہوئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کافروں کے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کشمیر کا مسلمان۔ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، ہماری بیٹیوں کے دوپٹے اے 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 اللہ، وہاں ہوا میں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ، جتنے لوگ وہاں زمین کے اوپر آباد ہیں اس سے کہیں زیادہ اب زمین کے نیچے چلے گئے۔ اے اے اللہ اکبر، وہاں کے دشت میں، وہاں کے صحرا میں، وہاں کی خوبصورت وادیوں میں، سبحان اللہ، وہاں کے بازاروں کے در و دیوار پر اللہ، خون مسلم کے چھینٹے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اے اکبر، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما آمین، اور آزادی کی نعمت سے مالا مال۔ آمین، یا رب العالمین جہاں کہیں مسلمان اس طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا پاک آزادی پر سورج طلوع فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان آمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ آمین، ربنا تقبل منا سبحان اللہ، انك انت السميع العليم سبحان وتب اللہ، علينا انك انت التواب الرحيم سبحان اللہ، وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔